مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس نئی صبح کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشی۔ ہر صبح ہم اس کی شکر گزاریوں کے ساتھ اس کے پاک قدموں میں آتے ہیں، گاتے بجاتے حمد کرتے ہوئے شکر گزاریوں کے نذرانوں کے ساتھ، کیونکہ ہمارا خدا ہم سے صرف یہی چاہتا ہے اور ہم اپنے خدا کو سوائے اس کے کچھ نہیں دے سکتے۔ اور ہم شکر کرتے ہیں کہ اس نے زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا، اور ہم اس کے پاک کلام کے لیے شکر کرتے ہیں۔ جس طرح کل ہم نے دیکھا کہ کس طرح خداوند نے پطرس کو قید سے نکالا، اپنے فرشتوں کو بھیج کر اس کا نور چمکا اور ظاہر ہوا، اور پطرس قید خانے سے رہائی پا لی تھی اس نے، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم دعاؤں میں جاتے ہیں اور خدا سے مانگتے ہیں تو خدا ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ مددگار بھیجتا ہے اور ہمارے لیے فرشتوں کو خیمہ زند کرتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے آدمیوں کی صورت میں بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم آج کے کلام کو دیکھیں گے تو آج کا کلام ہے دانیل کی انجیل، اس کا 3 باب، اس کی 25 آیات میں یوں محکوم ہے۔ اس نے کہا، دیکھو میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچتا، اور چوتھے کی شکل اللہ زادے کی سی ہے۔ پاک کلام پڑھے جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ اس کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ بکر-نصر نے جب سونے کی مورتی بنوائی تھی تو اس نے اعلان کر دیا تھا کہ سب اس کو پوجیں گے، لیکن دانیل کے جو ساتھی تھے، 3 ساتھی تھے، انہوں نے انکار کیا تھا کہ ہم اس کو نہیں پوجیں گے۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ صدر مصر ابو نجو کو کیا کیا تھا؟ آگ میں ڈال دیا تھا، اور اس کے آگ کو کیا کیا تھا؟ 7 گنا تیز کر دیا تھا۔ ایون جنہوں نے پھینکا تھا وہ جل گئے تھے، وہ مر گئے تھے، لیکن خدا ان کے ساتھ تھا، کیونکہ انہوں نے خدا کو آنر کیا تھا، خدا سے مانگا تھا، تو خدا نے کیا کیا؟ انہیں بچایا۔ اور جب وہاں بچایا، جب اتنی آگ میں وہ جل رہے تھے، تو انہوں نے جو وہاں کا بادشاہ تھا، جب انہوں نے دیکھا، بکر-نصر نے تو کہا کہ یہاں تو ہم نے 3 ڈالے تھے، پر اس کے ساتھ تو چوتھا کون ہے جس کی شکل اللہ زادوں کی ہے؟ تو پریز دی لارڈ، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو شکل دکھا رہے ہیں وہ فرشتوں کی مانی تھی، وہ فرشتہ تھا یا خدا خود تھا، اور بکر-نصر بادشاہ اسے فرشتہ کہتا تھا۔ تو اسی طرح اگر ہم پیدائش میں دیکھیں، اس کا 19 باب 1 سے 2 تک کے، اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدم میں آئے، اور لوط سدم کے پھاٹک پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے اسے اپنے گھر میں اتارا اور ان کی خدمت کرنے، کیونکہ وہ اس کی پناہ میں آ چکے تھے۔ اور مہمان نوازی کے پرانے زمانے میں جو مہمان نوازی کرتے تھے وہ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی، اور ان کا ہر طرح کا احترام کا بھی خیال کرتے تھے اور ان کی حفاظت کرتے تھے۔ اور پھر اپنے مہمانوں کی حفاظت کی خاطر وہ لوط نے اپنی دونوں بیٹیاں سدم کے مردوں کو اپنے دینے کے لیے پیش کی۔ اسی طرح مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ ان کی پورے طور پر خدمت کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مہمان فرشتوں کی مانند ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ مہمان خدا کی رحمت ہوتی ہے، تو اسی طرح وہ ان کی خدمت اچھی طرح کرنا چاہتا تھا۔ اور وہ جو وہاں کے لوگ تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ آئے ہیں تو وہ اس کو کہنے لگے کہ ان کو ہمیں دے دے تاکہ ہم ان کے ساتھ مطلب صحبت کریں۔ پر لوط نے کہا کہ نہیں، تم میری بیٹیاں لے لو پر ان کو چھوڑ دو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند اگر اپنے مہمانوں کی وہ قدر کر رہا تھا، اور انہیں وہ جانتا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے خدا کے فرشتے آئے ہیں، اس لیے اس نے سب کچھ کیا جو اس نے کرنا تھا۔ اسی طرح عبرانیوں میں دیکھتے ہیں کہ 13 باب اس کی 2 میں ہے کہ برادرانہ محبت قائم رہے، مسافر پرہیزگاری سے غفلت نہ ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے بعض بے خبری میں فرشتوں کی مہمانداری کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں پہلے ہی آگاہی دی گئی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ اسی طرح اگر ہم متی میں دیکھتے ہیں تو متی کی انجیل میں بھی ہے، اس کے 25-35 میں کہ کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا، میں پردیسی تھا تو نے مجھے اپنے گھر میں نہ اتارا۔ تو مطلب
خود ایک عورت تھی، اس نے خدا سے کہا کہ تم میرے گھر میں آؤ. خدا نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے گھر میں آتا ہوں، تو تم مجھے اس نے کہا کہ میں صبح آؤں گا. اور وہ صبح ہی سویرے تیار ہو کر خدا کے لیے اپنے گھر کی اس نے ساری تیاری کی، صفائی کی کہ خداوند میرے گھر میں آ جائے گا. تو جب وہ صبح سے شام تک جو بھی باہر آتا تھا کوئی، تو اسے کہہ دیتی تھی کہ نہیں تو نہیں میرے گھر میں نہیں آنا. اس کو اندر نہیں آنے دیتی. اگر کوئی پانی مانگنے کے لیے آیا، کوئی فقیر آیا، اس نے کسی کو بھی ویلکم نہیں کیا اپنے گھر میں. اور تو جب شام ہوئی تو اس نے خدا سے پھر دعا میں بیٹھی اور پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا میں آؤں گا. اس نے کہا میں تو آیا تھا، میں اس فلانی شکل میں آیا، میں اس طرح آیا تو نے مجھے اندر نہیں آنے دیا. تو اسی طرح ہمیں نہیں پتہ کہ خداوند کس طرح آ جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں کلام مقدس میں، اسی طرح اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں پیدائش اس کا 18واں باب 1 سے 2 اور 6 میں آپ کے لیے پڑھوں گی. اور گرمیوں کے موسم تھا اور ابراہیم جو تھا وہ خیمے کے دروازے پہ بیٹھا تھا، اور اس نے اپنی آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں. اور ان کو دیکھ کر خیمے کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا. اور ابراہیم ڈیرے میں سارا کے پاس دوڑ گیا اور کہا کہ 3 پیمانے بار آٹا اور جلد لے کر اسے گوندھ کر پکاؤ. مطلب اس نے مہمانداری کے لیے اسے کہا کہ پھر ابراہیم نے گلہ کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لے کر اور ایک جوان کو دیا، اور اس نے مہمان نوازی کی. اور وہ جو 3 آدمی تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے برکت دی کہ میں تجھے برکت دیتا ہوں کہ تو اگلے سال جب میں اسی ٹائم پر ہم آئیں گے تو تیرے یہاں بیٹا ہوگا. تب سارا اپنے دل میں ہنس کر کہنے لگی اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے، حالانکہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہے اور میں بھی عمر رسیدہ ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا. وہ ایک ہنسی، وہ اس لیے ہنسی کہ وہ اب ایسی عمر میں نہیں تھی یہ کہ بڑھاپے میں تھی، تو یہ واقع کیسے ہو سکتا ہے. لیکن خدا کے نزدیک تو کوئی بات مشکل نہیں. موسم بہار میں معین وقت پر میں تیرے پاس پھر آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا. پریز دی لارڈ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند فرشتوں کو بھیجتا ہے، انسانی شکلوں میں آتا ہے. اسی طرح میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ اپنے ایک بڑے قریبی دوست کے ساتھ وہ ہاسپٹل گئے، اور ان کی کوئی ٹریٹمنٹ، مطلب جب دیکھیں ڈاکٹر کو تب بھی ریفرنس کیا جاتا ہے جب کوئی ان کو میک شور ہوتا ہے کہ کوئی بیماری ہے، تب جا کے ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ آتی ہے. تو وہ تھوڑا اپسٹ تھا اور اس نے میرے شوہر سے کہا اپنے دوست سے کہ تم میرے ساتھ چلو. تو وہ گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مین روڈ پہ تھے تو ایک آدمی یہ ان کے ساتھ ہی تھے، تو وہ جو دوست تھا ان کے ساتھ اس کے کندھوں پہ شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے اس نے کہا کہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں. اور کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اس کے لیے دعا کر رہا تھا تو مجھے روح کا مسا ہو رہا تھا، اتنی روح سے وہ دعا کر رہا تھا. اور اس نے دعا کی اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا تو جا اور کچھ بھی نہیں، سب ٹھیک ہوگا. اور ایسا ہی ہوا. لیکن انہوں نے تھوڑی دیر میں مڑ کر دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا. تو پریز دی لارڈ. اس طرح خداوند اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے. ایک دفعہ کا اور ذکر ہے کہ ایک خدا کا بڑا عظیم خادم تھا، اسے خدا نے میسج دیا کہ تو نے فلاں دن فلانی جگہ جانا ہے اور تو تیار رہنا. وہ انتظار کرتا رہا. اینڈ ٹائم پر جب صبح اس نے فلائی کرنا تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ٹکٹ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. پر اس نے اپنی وائف سے کہا کہ تم میری پیکنگ کر دو، سب کچھ کر دو اور مجھے ایئرپورٹ جا کے چھوڑ آنا. اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے تیرے پاس کچھ نہیں. اس نے کہا نہیں، جو مجھے بھیج رہا ہے وہ سب کچھ کرے گا. وہ اسی ایمان سے گیا اور وہ کیو میں لگا ہوا تھا. جب اس کا نمبر آیا تو وہ اس نے ایسا کیا، تو وہ جو لیڈی تھی اس نے کہا آپ کی آلریڈی سب کچھ ہو گیا ہے. کہ اس نے کہا کس نے کیا؟ اس نے کہا جو آپ کے آگے تھا. اس نے دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا. تو ایسے ہمارا خدا ہماری مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے. خود آ جاتا ہے زمین پر، اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے. تو ہمیں صرف یہی سیکھتے ہیں کہ ہمیں خداوند سے مدد مانگنے کے لیے ہمیں صرف کیا کرنا ہے، اس کے زندہ کلام پر توجہ کرنی ہے. ہم کلام کے مطابق ہی چلیں گے تو ہمارا خداوند ہماری رہنمائی کرے گا، ہماری رہبری کرے گا. لیکن صرف
कलाम ही कुदरत से भरा हुआ है। जब हम उसे पसंद आ जाएंगे तो ही उसका जलाल हमारी ज़िंदगियों में पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद फरमाता है, तुम मेरी आवाज़ के फर्मा बरदारी करो और जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ उस पर अमल करो, तो तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा। हमें क्या करना है? हमारी आंखें सिर्फ खुदा के सामने हों, हमारी आंखें उसके आगे झुकी हों, हमारी पलकें सीधी हों और हमारे पाँव के रास्तों को हमवार बनाएगा। वो हमारी सब राहों को कायम करेगा। इरादा हमने करना है, बाकी काम उसका है। सिर्फ एक कदम मैंने और आपने बढ़ाना है, बाकी सारे कदम 99 मेरे खुदा ने हमारे लिए बढ़ाने हैं। हमें खड़ा हो जाना है कलाम में कि मेरे खुदा ने कहा है, तुम मेरे हुक्मों को मानो, मेरी फर्मा बरदारी करो, तो तुम मेरे बेटे बेटियां होगे, तुम मेरे लोग होगे। और हम क्या होंगे? उसके सिर्फ हुक्म को मानना है। हम सिर्फ उसके लोग होंगे, सिर्फ वो तब होंगे जब हम कलाम को पूरा करेंगे। हमें सिर्फ एक दुआ खुदा से करनी है कि वो हमें अपना जैसा बना दे और अपनी आदतें हम में डाल दे, ताकि हम उसके कहने पे चलें, उसकी मर्ज़ी पे चलें, उसके कलाम के मुताबिक चलें। तो खुदावंद हम सब अपने हाथों को उठाते हैं और आपसे इल्तिजा करते हैं कि आज का कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो। हम सब इस आस उम्मीद पर दुआ करते रहें कि हमारा खुदावंद ही खुदावंद खुदा है, वही हमें बचाता है, वही हमें छुड़ाता है। हमारी आस उम्मीद सिर्फ खुदावंद पर है। खुदावंद सबकी हिफाजत करें। सबके लिए हाथों को बुलंद करती हूँ, सबके लिए ज़िंदगी, सेहत और सलामती को मांगती हूँ, कामयाबी को मांगती हूँ, फतेहाबी को मांगती हूँ। बाप जी आपके नाम से खुदावंद सबको बरकत दे, हर घर के खित्ते भरे रहें खुदावंद, और कभी कमी कमज़ोरी ना हो। हमने यस्सु जिंदा यस्सु के नाम से मांगा है, हमारा खुदावंद जो देने में कादिर है। खुदावंद सबको बरकत दे, सबकी हिफाजत करे यस्सु के नाम से, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।